السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج آپ کے سامنے دو قسم کے پوائنٹ آف ویو لے کر آئی ہوں۔ آپ سے مجھے آپ کی آراء کی ضرورت ہے۔ آراء یعنی آپ کی رائے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اینڈ پر ضرور بتائیے گا۔ آپ کے سامنے دو قسم کے لوگوں کو، دو قسم کے ملکوں کو اور نئی نئی سوچ کو لے کر آتی ہوں، اور آج بھی میں آپ کے سامنے ایسا ہی کچھ لے کر آئی ہوں۔ آج میری یہ ویڈیو جو ہے کمپیریزن پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کامن ویلتھ گیمز 2022 اور نمبر 2 فیفا ورلڈ کپ 2022۔ 2022 میں ہی یہ دونوں چیزیں ہوئیں، اور ان میں کیا دکھایا گیا؟ ایک قطر میں ہوا اور دوسرا برمنگھم میں ہوا۔ اس میں کس چیز کو پروموٹ کیا گیا، کیا دکھایا گیا، اور دونوں کی اوپننگ سیرمنی کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1 کامن ویلتھ گیمز 2022، یہ ہوا کہاں؟ یہ برمنگھم میں ہوا، اور اس کی اوپننگ سیرمنی میں ملالہ یوسفزئی بھی تھی، جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ اس کے اندر 72 ملکوں نے شرکت کی۔ دکھایا کیا گیا اس میں دکھایا یہ گیا کہ نیو ورلڈ آرڈر اور اس طرح کی چیزوں کو اس میں پروموٹ کیا گیا۔ اس میں ایک بچھڑے کو دکھایا گیا، ایک بیسٹ کو دکھایا گیا۔ آخر اس بیسٹ کو دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ بیسٹ تھا یہ بہت غصے میں۔ بھئی ایک گیمز کی اوپننگ سیرمنی ہے، وہاں پر ایک بیسٹ کو دکھایا کیوں جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اتنی زیادہ ایک سٹوری لائن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں اس کے متعلق میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس بچڑے کی اصلیت کیا تھی۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اتنا زیادہ پیچھے نہیں جانا پڑے گا، اپنی سوچ کو پیچھے لے کر جانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے سے وہاں پر یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں، بنی اسرائیل کے دل میں بت بال کی محبت آج بھی موجود ہے۔ یہ بتوں کی محبتوں سے نہیں نکلے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب اس اوپننگ سیرمنی میں وہی ایک بچڑا بنا کر دکھا دیا، اور اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی پوجا کی تھی۔ اب یہاں پر 72 ملکوں کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہوئے دکھائے گئے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اوپننگ سیرمنی کی ویڈیوز نکال کر دیکھ لیجئے گا کہ ایک بیسٹ ہے جو بہت غصے میں ہے، لال آنکھیں ہیں اس کی، اور اس کو کھینچ کر لے کے آیا جا رہا ہے، اور بعد میں دکھایا جا رہا ہے کہ 72 قسم کے ملک ہیں اور ان کے پاس ایک لائٹ ہے، اور وہ دکھا رہے ہیں اس کو، اس کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، تو جناب وہ خوش ہو رہا ہے۔ کس چیز کو پروموٹ کیا گیا آپ کے خیال سے؟ بتوں کی پوجا کو، اور کسی بھی دین کو نام ماننے کو، کہ کوئی بھی دین نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑی عمارت کو بھی دکھایا گیا۔ یہ بڑی عمارت کس چیز کو شو کر رہی تھی؟ اس عمارت کو شو کر رہی تھی جو نمرود نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے، اور اوپر کا حصہ اس کا بھی خالی تھا۔ اور اس میں بھی یہی چیز دکھائی گئی کہ ایک عمارت ہے اور اس کے اوپر کا حصہ خالی ہے۔ سارا کچھ سمبلزم میں ہوا، اور سمبلزم میں یہ بہت کچھ دکھاتے ہیں، یہ الومیناتی ہیں، اور انہوں نے تو اسلام سے، دیگر مذاہب سے لوگوں کو توڑ کر ہی لے کر جانا ہے، اور کس کی پوجا کروانی ہے؟ شیطان کی پوجا کروانی ہے۔ اور ہماری ینگ جنریشن اس کی طرف زیادہ راغب ہو رہی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بالکل بھی کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک گیم تھی، اس کی اوپننگ سیرمنی ہو گئی، یہاں پہ تو ایسا دکھایا گیا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز کو ڈالا جا رہا ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ٹاپکس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لوگ زیادہ تر ہنسی مذاق کی چیزوں کو اور کرنج قسم کے لوگوں کو اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی تو یہ ڈانسنگ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ گانوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے عوام کے بھی یہی حال ہے، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دکھایا کیا جا رہا ہے۔ اب چلیں بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ 2022 کو۔ قطر میں یہ ہوا، اور اسلام کا کیا خوبصورت رنگ یہاں پر دکھایا گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسلام کو پسند کرنا شروع ہو گئے۔
یہاں پر دکھایا کیا گیا، مسلمانوں کی ویلیوز کو دکھایا گیا، اسلام کے ٹرو فیس کو دکھایا گیا، اسلام کی اقدار کو دکھایا گیا، اسلام کی طرف کس خوبصورت انداز میں انہوں نے دوسروں کو راغب کیا کہ غیر مسلموں کے دل موم ہو گئے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دین اسلام سے زیادہ پیارا، مہذب، شاندار اور کوئی مذہب نہیں۔ انہوں نے یعنی کہ قطر والوں نے سڑکوں پر احادیث کریمہ اور قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر لگا دیا۔ وہاں پر ایسی احادیث لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور وہ بھی مختلف زبانوں میں انہوں نے لکھ کر لگا دیا، اور جب ان کو لوگوں نے پڑھا تو ان لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آیا کہ اسلام کے متعلق جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے برا سنا ہے، وہ صرف جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام تو بہت شاندار مذہب ہے، ایسا دین تو کہیں اور پر ہو ہی نہیں سکتا، ایک یہ سوچ تھی۔ انہوں نے صرف سوچنے پر ہی اپنا کام نہیں دکھایا، انہوں نے ایک پریکٹیکل کر دکھا دیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں اگر شراب منع ہے تو انہوں نے وہاں پر شراب کی بالکل ہی آنا بھی منع کر دیا، اور شراب کی وجہ سے ہی ہر طرح کی برائی پھیلتی ہے۔ بہت سی غیر مسلم عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم اپنے ملکوں میں بالکل بھی سیف نہیں ہیں، چاہے وہ کہاں سے بھی آئی ہوں، انگریز تھی، اپنے یونائٹڈ کنگڈم سے آئی ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، برمنگھم سے آئی ہیں، جہاں سے مرضی آئی ہیں، ان کو اپنے ملکوں کا تو پتہ ہے نا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم اپنے ملک میں اتنے سیف نہیں جتنے ہم مسلمانوں کے اس ملک میں سیف ہیں، ہم قطر میں زیادہ سیف ہیں، کسی نے ہماری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں پہ شراب کو منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر LGBTQ کی منائی تھی کہ کوئی اس طرح کی فضولیات لے کر نہیں آئے گا، اس طرح کی سوچ کا بندہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ جب لوگوں نے اس طرح کی احادیث مبارکہ کو دیکھا اور ایسی پیاری پیاری احادیث کو جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے کہ بالفرض میں آپ کو بتاتی ہوں، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن بچا ہوا ہے، اس کی زبان سے بچا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ادھر موجود تھی کہ زمین والوں پر جو رحم کرتا ہے آسمان والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو کتنا اچھا میسج ملا، لوگوں کے دل کتنے اسلام کی طرف آئے اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر مسلمان ہو کر گئے۔ تو یہی نا، کمپیئر کیجئے آپ ذرا کہ کامن ویلتھ گیمز میں کیا دکھایا جا رہا ہے، وہاں پر اوپننگ سیرمنی میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں ہمارے ملک کی ملالہ یوسفزئی گئی ہے تو اس نے وہاں پہ جا کے کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اس کو تو ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ اوپننگ سیرمنی میں اس نے جا کے کیا تماشا کر کے دکھا دیا۔ اور قطر میں جب اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے تو قرآن پاک کی خوبصورت آواز کے ساتھ اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے، اور یہ ہے سچا مذہب اور سچا چہرہ اسلام کا کہ ہماری اوپننگ بھی اسلام سے، قرآن سے ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ کو لے کر چلتے ہیں۔ کیا آپ لادینیت کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی بھی دین موجود نہ ہو، سارے لوگ شیطان کے پجاری بن جائیں اور جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے، کسی نے ہماری بات تو ماننی نہیں، تو ہم کیوں کسی کو برائی سے روکے؟ یا پھر ایک اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر جانا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ لوگ کیسے اسلام کی طرف آ جائیں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، بہت پیارا دین ہے، ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کی طرف سب کو لے کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے تو یہ ہماری بخشش کا راستہ بن سکتا ہے۔ یہی تو اس کی ہمارے اسلام کی ایک پیارا انداز ہے کہ ہمارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے نا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور آگے فارورڈ کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔